السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عالمی درجہ بندی کے ادارے فچ کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی CCC+ کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے دولت مشترکہ کے روابط، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس کو بدنام کرنے کی مہم پر رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے لیے مواقع بڑھانے کے لیے اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ میں 1% کمی کر کے اسے 20.5% سے کم کر کے 19.5% کر دیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے سپلائی چین کے طریقہ کار سے متعلق اقدامات میں بہتری لانے کی ہدایت کی ہے۔ گوادر میں نام نہاد بلوچ راجی مچی گروپ کے مشتعل ہجوم کے حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے رومانیہ کی عسکری قیادت سے ملاقات کے دوران پیشہ ورانہ امور میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اس سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کینیڈا کے شہر کیلگری میں ہزاروں سکھوں نے بھارت میں سکھوں کی آزاد ریاست خالصتان کے قیام کے لیے منعقدہ ریفرینڈم میں شرکت کی ہے۔ محصور غزہ میں آج اسرائیلی حملوں میں 39 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بحرین میں جاری ایشین مینز انڈر 18 والی بال کے ایک میچ میں آج پاکستان نے بھارت کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے بالائی اور جنوبی حصوں میں ہفتے کے روز تک بارشیں ہونے کا ایک اور انتباہ جاری کیا ہے۔ ریڈیو خبرنامے میں اہم خبروں کا خلاصہ آپ تک پہنچا، اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی درجہ بندی کے ادارے فچ کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی CCC+ کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں اس کامیابی پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی انتھک محنت اور کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ CCC+ کی عالمی درجہ بندی حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان کی حکومت اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر دن رات کام کر رہی ہے اور وہ اس پالیسی کے ثمرات عوام کو منتقل کرنے سے پہلے چین کا سانس نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فچ اور دوسرے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی رپورٹس پاکستان کی اقتصادی بہتری کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کو اقتصادی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مزید محنت اور کوششیں کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے نئے پروگرام سے اقتصادی بہتری لانے کی پاکستان کی کوششوں کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ فچ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری گزشتہ مہینوں میں معیشت کے استحکام کے لیے ہماری کوششوں کی عکاس ہے۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے نے پاکستان کی درجہ بندی کی بہتری میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ قومی معیشت کے تمام بڑے عوامل مثبت دکھائی دے رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ شرح منافع کم ہو رہی ہے، جو صنعت کے لیے ایک مثبت خبر ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ شرح منافع مہنگائی میں کمی کے ساتھ مزید کم ہوگی، جو اس وقت 38% سے 12% پر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مثبت پیش رفت سے معیشت مزید مستحکم ہوگی۔
عالمی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کی زر مبادلہ کے اجراء کی طویل مدتی ڈیفالٹ کی درجہ بندی CCC سے بڑھا کر CCC+ کر دی ہے۔ فچ کے مطابق درجہ بندی میں بہتری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ 37 ماہ کی نئی $7 ارب کے فنڈ کی توسیعی سہولت کی معاہدے کے تناظر میں بیرونی فنڈنگ کی مسلسل دستیابی کی صورتحال یقینی ہو گئی ہے۔ فچ کا کہنا ہے کہ IMF کے پچھلے عارضی انتظام میں اچھی کارکردگی سے پاکستان کو مالی خسارے میں کمی لانے اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے میں مدد ملی ہے اور اس میں مزید بہتری کا بھی امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ملک میں موسلادھار بارشوں کے حوالے سے ہدایت کی ہے کہ جانی اور مالی تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ایک بیان میں وزیراعظم نے NDMA کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومتوں کی مدد کرے۔ اداروں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے موجودہ صورتحال کی مسلسل نگرانی کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کے بروقت انخلاء، پانی کی نکاسی اور ضرورت مندوں کو بروقت طبی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دولت مشترکہ کے ساتھ پاکستان کی شراکت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے تاکہ وہ اپنے روابط، تعلیم اور خواتین کو بااختیار بنانے کے ایجنڈے کو فروغ دے سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ اور اس کے اداروں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دولت مشترکہ رکن ممالک کے درمیان تصفیہ طلب تنازعات کے حل کے لیے اقدامات کرے اور ان پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا علاقائی روابط اور تجارت کا تصور دولت مشترکہ کے روابط کے ایجنڈے سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دولت مشترکہ کے رکن ملکوں کے درمیان تجارت کو 2030 تک $20 کھرب تک بڑھانے کے ہدف کی بھی حمایت کرتا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل نے 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان کے عزم اور ہمت کو بھی سراہا۔ انہوں نے کہا کہ دولت مشترکہ آزمائش کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے آج قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہیڈ کوارٹرز میں قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا۔ NDMA کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے انہیں قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے استعداد کار کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ دولت مشترکہ کی سیکریٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ نے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی فعال حکمت عملی اور ایمرجنسی سینٹر کے قیام کو سراہا۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، ان سے ہم آہنگ ہونے اور انہیں عالمی مسائل قرار دیتے ہوئے پاکستان سے تعاون بڑھانے کی امید ظاہر کی۔ صدر آصف علی زرداری نے معاشرے کے پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دائرہ کار اور مستحقین کی تعداد میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ آج اسلام آباد میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے چیئرپرسن سے کہا کہ وہ گوادر میں اپنا دفتر قائم کرے تاکہ علاقے کے مستحق افراد پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔ بریفنگ کے دوران صدر کو بے نظیر کفالت پروگرام، بے نظیر تعلیم وظائف پروگرام، BISP اسکالرشپس فار انڈر گریجویٹس پروگرام اور بے نظیر نشو و نما پروگرام سمیت BISP کے کلیدی پروگراموں کے بارے میں بتایا گیا۔ چیئرپرسن BISP نے بتایا کہ رواں مالی سال کے دوران BISP کے لیے 598 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت نے مخصوص گروہ کی طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کرنے کی دھمکیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افسوس ظاہر کیا کہ مذموم سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کے نام پر خونریزی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس حوالے سے اپنا موقف واضح کر دیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے قانونی کارروائی بھی کرے گی۔ وفاقی وزیر نے اتحاد اور معاشرے میں افراتفری پھیلانے سے گریز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف مذہبی فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی کیونکہ معاشرہ اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے۔
آج راولپنڈی میں علماء کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات پر حکومت اور علماء کرام نے اتفاق کیا ہے کہ کسی کو مذہب کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتوے جاری کرنے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اردو میں جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ وضاحت کر چکی ہے کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کس نے آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ سر قلم کرنے کے اعلانات کرتے پھریں، اور کیا آپ دین اسلام کو سمجھتے بھی ہیں کہ آپ اس طرح کے اعلانات جو ہیں سر عام آپ نے کرنے شروع کر دیے؟ ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں، ایک ایک فرد یہ سمجھتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر دین نامکمل ہے، اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ جب یہ سپریم کورٹ کی پریس ریلیز جو 26 جولائی کو جاری کی گئی، اس سے پہلے بھی جاری 2 مرتبہ کی گئی تھی، اور وضاحتی بیان آ گیا، تو پھر اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ قتل کے فتوے جاری کیے جائے اور کسی کے عقیدے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا جائے، کسی کے عقیدے کے اوپر سوالات اٹھائے جائے؟ یہ اس طرح کے فتوے، پہلے تو آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ یہ اب مذمت سے آگے کا کام ہے۔ یہ جو ایک رواج شروع ہو گیا ہے کہ جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ سر قلم کرو اور اتنی رقم لے لو، ان ہاتھوں کو روکا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نفرت پھیلانے کے لیے ایسے فتوے جاری کرنے والوں کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے بعض افراد کی جانب سے دوسروں کے خلاف مذہبی فتوے جاری کرنے کے رجحان کی مذمت کرنے اور اس کی روک تھام کے لیے متحد ہونے پر زور دیا ہے۔ آج سے پہر اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کے اندر ریاست بنانے کی سوچ کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست کو ایسے عناصر کے ساتھ آہنے ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ایک مخصوص گروہ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فتویٰ جاری کر کے اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش کی، جو قانون کے تحت ایک جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور قوم جلد سنے گی کہ اس عمل میں ملوث مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جو یہ فتوے جاری کرنے کا اور ریاست کے اندر ریاست بنانے کا یہ جو رواج ہے، اس کی ہم سب کو مل کے مذمت کرنی چاہیے اور ریاست کو بھی اس میں آمنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے جو خبریں باہر آئیں کہ ایک گروہ نے اپنا قانون مسلط کرنے کی کوشش کی اور فتویٰ جاری کیا ہے، وہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ وہ قابل دست اندازی پولیس جرم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک ایماندار جج ہیں اور انہوں نے ہمیشہ قانون اور شریعت کے مطابق فیصلے دیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے نوجوانوں کے لیے چھوٹی اور درمیانی درجے کی صنعتوں کے مواقع بڑھانے کے لیے حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کے نوجوانوں کے پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان سے گفتگو کر رہے تھے۔ رانا مشہود احمد خان نے وزیر اعظم کے نوجوانوں کو کاروباری اور زرعی قرضوں کی فراہمی کی اسکیم کا جائزہ پیش کیا، جس کا مقصد نوجوانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی کے ذریعے کاروبار کو فروغ دینا ہے۔ ملاقات کے دوران اسکیم کے 3 اہم نکات سمیت اس کے موجودہ ڈھانچے پر بات چیت کی گئی اور نوجوانوں کے لیے مواقع کو فروغ دینے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کے لیے نامزد سفیر رضوان سعید شیخ نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے رضوان شیخ کو امریکہ میں ان کی بطور سفیر تعیناتی پر مبارکباد دی اور دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے، توانائی اصلاحات جیسے اہم شعبوں پر توجہ، ریاست کے ملکیتی اداروں میں اصلاحات اور نجکاری سے متعلق اقدامات کو اجاگر کیا۔ سفیر رضوان سعید شیخ نے عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کا معاشی اصلاحات کا ایجنڈا پیش کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ گوادر میں آج نام نہاد بلوچ راجی مچی کے لبادے میں ایک مشتعل ہجوم کی طرف سے سیکیورٹی فرائض پر مامور اہلکاروں پر حملے میں سیکیورٹی فورسز کا اہلکار شہید ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مشتعل مظاہرین کے بلا اشتعال حملوں کے نتیجے میں ایک افسر سمیت 16 فوجی جوان زخمی بھی ہوئے۔ ادھر پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر اور ویڈیوز کے اجرا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد غیر قانونی پرتشدد مارچ کے لیے ہمدردی اور حمایت حاصل کرنا ہے۔
سیکیورٹی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے انتہائی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ مشتعل ہجوم کے پرتشدد اقدامات ناقابل قبول ہیں اور اس میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تمام شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار نہ بنیں، انہیں چاہیے کہ وہ پرامن ہیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں اور عوام کے تحفظ اور امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون کے ساتھ بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے رومانیہ کے سرکاری دورے کے دوران رومانیہ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور نیوی کے چیف سے مشترکہ ملاقات کی۔ انہوں نے علاقائی بحری سلامتی اور استحکام سے متعلق معاملات، دو طرفہ عسکری تعاون اور پیشہ ورانہ امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے رومانیہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں مشترکہ بحری دفاع کے موضوع پر لیکچر بھی دیا۔ بحری شعبے میں بحری افواج کے مشترکہ کردار پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سمندر میں قانون کے نفاذ کے لیے بحری افواج کی جانب سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے بھر میں قیمتوں میں مصنوعی اضافے پر قابو پانے کے لیے سپلائی چین طریقہ کار کے تحت اقدامات بڑھانے کی ہدایت کی۔ اجلاس کی تفصیل ہمارے نمائندے غلام حیدر سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے یہ ہدایت آج نرخوں اور سپلائی چین میکنزم سے متعلق ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ انہوں نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو مناسب رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ بحران اور کمی کی صورتحال سے بچنے کے لیے سپلائی چین میکنزم کو فول پروف بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام پر مہنگائی کا بے جا بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اور بنیادی اشیاء کی قیمتیں عوام کی پہنچ میں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے میکنزم درست کرنے سے مصنوعی مہنگائی پر کنٹرول ممکن ہوگا اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے سسٹم کو بہتر بنانے سے اخراجات میں کمی ہوگی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس آج اسپیکر بابر سلیم سواتی کے زیر صدارت پشاور میں ہوا۔ مزید تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نو منتخب ایم پی اے نے عوام بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایک سوال کے جواب میں خیبر پختونخوا کے وزیر قانون، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق آفتاب عالم نے ایوان کو بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے خیبر پختونخوا کو کرونا فنڈ سے 4 ارب 29 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے اس فنڈ سے 3 ارب 78 کروڑ روپے کے طبی آلات خریدے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے احمد کریم کنڈی نے اپنی تحریک التوا پر ایوان سے مطالبہ کیا کہ صوبے میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بحث کے لیے ایوان کی کارروائی 1 دن کے لیے ملتوی کی جائے۔ ایوان نے ان کی تحریک التوا کی منظوری دی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ علاقے میں حکومتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے 4 نئے انتظامی اضلاع قائم کیے جائیں گے۔ گلگت میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پہلے مرحلے میں نئے اضلاع کو فعال بنانے کے لیے ضروری حکام کو تعینات کیا جائے گا۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین عرف غٹ حاجی کی لیگڈ کال کے معاملے پر قانونی کارروائی اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے پولیس اسٹیشن سی ٹی ڈی میں خارجی نور ولی محسود اور غٹ حاجی کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک FIR درج کی گئی ہے۔ کری شاموزئی کے علاقے میں دیہی مرکز صحت پر دہشت گرد حملے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایک اور FIR درج کی گئی ہے۔ حال ہی میں سامنے آنے والی ایک فون کال میں خارجی نور ولی محسود حاجی غٹ کو سرکاری املاک بالخصوص اسکولوں اور ہسپتالوں پر حملوں کی ہدایات دے رہا ہے۔ اس کے بعد خوارج نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک دیہی مرکز صحت اور میر علی میں گرلز اسکول پر دہشت گردانہ حملے کیے اور ٹانک میں ایک استاد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیری 5 اگست 2019 کو BJP حکومت کی طرف سے مسلط کی گئی غیر قانونی تبدیلیوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ حریت ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے ظالمانہ اقدامات کا جو بین الاقوامی قوانین
کی خلاف ورزی ہیں نوٹس لے اور بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو حل کرے۔ کشمیر میڈیا سروس کی اس شعبہ تحقیق کی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کا مسلم تشخص خطرے سے دوچار ہے، کیونکہ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اپنا ہندتوا ایجنڈا مسلط کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ بھارتی فورسز نے پنچ اور ریاسی کے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس دوران کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ فوجی گھروں میں گھس کر گھروں کے سامان کی توڑ پھوڑ اور مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ ادھر قابض حکام نے کشمیری مکان مالکان کے خلاف کارروائی شروع کرتے ہوئے ضلع سامبا میں 11 افراد کے خلاف مقدمات درج کیا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر حمید فیاض کو پیرول پر مختصر عرصے کی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ مودی حکومت جماعت اسلامی کو حق خود ارادیت سے متعلق اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے مختلف ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ہزاروں سکھوں نے کینیڈا کے شہر کیلگری میں خود مختار سکھ ریاست خالصتان کے قیام کے لیے منعقدہ ریفرینڈم میں حصہ لیا۔ خالصتان نژاد تنظیم سکھس فار جسٹس کے زیر اہتمام ریفرینڈم میں بھارت ایک خود مختار سکھ ریاست کے قیام کے سلسلے میں کینیڈا کے صوبے البرٹا میں سکھوں کی رائے جاننے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت 10 لاکھ سکھ کینیڈا میں مقیم ہیں اور کیلگری میں 1 لاکھ سکھ بستے ہیں۔ سٹی ہال کیلگری کے باہر جمع ہونے والے سکھوں نے خالصتان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ محصول غزہ میں آج مسلسل اسرائیلی حملوں میں 19 فلسطینی شہید اور 93 زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جہریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 90,900 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے علاقہ خالی کرانے کے نئے احکامات کے بعد آج وسطی غزہ میں ہزاروں فلسطینی اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لاکھوں افراد غزہ کی پٹی کے وسطی حصے میں واقع ایک چھوٹے شہر دیر البلا میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے اپنی تازہ ترین اقدام کے تحت دیر کے شمال مشرق میں واقع شہر البریجی کے شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج بحرین میں ایشین مینز انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے ایک میچ میں پاکستان نے بھارت کو 0 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے ہرا دیا۔ پاکستان نے بھارت کو 20-25، 27-29 اور 15-25 سے شکست دی۔ پاکستان کی نیشنل اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے آسلو میں ناروے کپ میں نارویجین کلب ایسٹر کو ہرا دیا ہے۔ پاکستانی ٹیم نے 6-1 کے واضح اسکور کے ساتھ یہ کامیابی حاصل کی۔ نیشنل اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال کی ٹیم اب ورڈانسیٹ فٹ بال کلب کے خلاف اپنا دوسرا میچ آج کھیلے گی۔ پاکستان نے ایران کے شہر اصفہان میں ہونے والی 54ویں عالمی فزکس اولمپیاڈ میں کانسی کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کے طالب علموں طلحہ اشرف، حذیفہ التمش اور محمد سلمان تارڑ نے کانسی کے تمغے جیتے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں جاپان کو سونے کے 4 تمغوں کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر برتری حاصل ہے، جبکہ اس کے کل تمغے 7 ہیں۔ آسٹریلیا سونے کے 4 تمغوں سمیت 6 تمغوں کے ساتھ دوسرے، جبکہ امریکہ اور فرانس 3 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ پاکستان والی بال کیمپ کے لیے خیبر پختونخوا ٹرائلز کا آغاز کل سے ہوگا۔ یہ ٹرائلز پشاور کے قیوم سپورٹس کمپلیکس میں منعقد ہوں گے۔ 16 اور 20 سال سے کم عمر کھلاڑی ٹرائلز میں حصہ لیں گے۔ فیصل آباد کا ترقیاتی ادارہ FTA اسپورٹس کمپلیکس میں اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے 3 روزہ جشن آزادی اسپورٹس گالے کا انعقاد کرے گا۔ فیصل آباد کے ترقیاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل آصف چودھری نے ایک اجلاس کی صدارت کے بعد کہا کہ اسپورٹس گالا کے منظم انداز میں انعقاد کے لیے تمام ضروری اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسپورٹس گالا میں لان ٹینس، باسکٹ بال، ٹیبل ٹینس، سوئمنگ، بیڈمنٹن، اسکواش، سنوکر اور جمنازیم کے مقابلے ہوں گے، جو روزانہ شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک ہوں گے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح منافع 20.5% سے کم کر کے 19.5% کر دی ہے۔ آج کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ مرکزی بینک کی مالیاتی پالیسی کمیٹی کا اجلاس آج ہوا، جس میں موجودہ معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی نے مشاہدہ کیا ہے کہ مہنگائی کی شرح مئی میں بلند ترین سطح 38% پر تھی، جو گزشتہ ماہ کم ہو کر 12.6% پر آ گئی اور حسابات جاریہ کا خسارہ بھی کم ہوا۔
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने म्यूचुअल फंड्स और निजी पेंशन फंड्स में जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाने के हवाले से मशावरती मकाला जारी किया है। इस कंसल्टेशन पेपर में म्यूचुअल फंड्स के सरमायाकारों पर फंड मैनेजमेंट की कास्ट का बोझ कम करने, मुनाफे को बेहतर बनाने, बचतों को फ़रोग़ देने और आवाम तक म्यूचुअल फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और रसाई आसान बनाने के लिए जामे तरामीम तजवीज़ की गई हैं। SECP के एलामिये के मुताबिक मशावरती मुकालमे में 3 हिस्सों में मौजूदा फ्रेमवर्क का जायज़ा लिया गया। पहले हिस्से में म्यूचुअल फंड्स के टोटल एक्सपेंशन रेजीम यानी फंड मैनेजर्स के मुकम्मल अखराजात का जायज़ा लिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेज़ी का रुझान देखा गया कि SE 100 इंडेक्स 798 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 78,827 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 278 रुपये 30 पैसे कीमत खरीद और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 357 रुपये 39 पैसे और कीमत फ़रोख्त 358 रुपये 4 पैसे। यूरो कीमत खरीद 302 रुपये 22 पैसे और 302 रुपये 76 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 5 पैसे और 74 रुपये 19 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 15 पैसे और 76 रुपये 29 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,16,525 रुपये रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब चलते हैं फन की दुनिया में। दी माल्ट सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान के तावन से अमरीकी सफ़ीर के फ़ंड और पंजाब हुकूमत के तावन से इमाम गामू के मकबरे को महफूज बनाने का अमल मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर खान मस्जिद के अक़ब में वाक़ ये मकबरा इमाम गामू का एज़ाज़ रखता है, जो कुरान पाक के हाफिज़, असरी उलूम और फ़नून के माहिर थे, जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। इस साइट को अब वेक अंदरूने लाहौर टूर में शामिल किया जाएगा, जिससे सयाहों की तवज्जो और रसाई में इजाफा होगा। पाकिस्तानी ड्रामे रद और जफ़ा इस वक्त आलमी सतह पर रेटिंग और ट्रेंड में सर फहरिस्त हैं। दोनों ड्रामों को TRP चार्ट पर बड़े पैमाने पर पजीराई हासिल हुई है। 93 साल की उम्र में इंतकाल के बाद एडना ओब्राइन को खराज तहसीन पेश किया गया है। उनके नाशिर फैबर बुक्स के मुताबिक वो हफ्ता 27 जुलाई को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। आयरलैंड के वज़ीर आज़म साइमन हैरिस ने ओब्राइन को एक बहादुर, होनहार, बावकार और मकनातीसी शख्सियत करार दिया। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टारिका और बरतानिया के साइंसदानों की एक टीम ने दरियाफ्त किया है कि खून पतला करने वाली आम दवा भी कोबरा जहर के फौरी तरियाक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। सांप के काटने से सालाना तकरीबन 1,38,000 अफराद हलाक होते हैं। इन अफराद की तादाद ज़्यादातर अफ्रीका, जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया और कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ज़्यादा होती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के हालिया मुशाहिदात से पता चला है कि यूरेनस के एक चांद अप्रैल की सतह के नीचे पूरा समंदर मौजूद है। टेलीस्कोप ने चांद के एक किनारे पर कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ़ का पता लगाया है, जो कि मुमकिन तौर पर एक ज़ेर ज़मीन समंदर की निशानदेही करती है। रूस और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ है, जिसमें चांद पर एक बैनुल अक़वामी स्टेशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुआहदा रूस के स्टेट कॉरपोरेशन बराई खलाई सरगर्मियों और चीनी कौमी खलाई इंतज़ामिया के दरमियान हुआ है। और अब मौसम की सूरत हाल। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मानसून बारिशों का सिलसिला हफ्ते के रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस हवाले से मज़ीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जवाद असगर। NDMA के इंतबा के मुताबिक पंजाब के शुमाल मशरकी हिस्सों, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आने का इम्कान है। दरियाए झेलम, मंगला के बालाई हिस्से, दरियाए काबल और इससे मुल्हिका दरियाओं और चनाब में मराला, खानकी और कादराबाद में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरियाए सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। ज़ोब के नालों में भी पानी की सतह बुलंद होने का इम्कान है। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों और सिंध के जनूबी हिस्सों में भी सैलाब का खदशा है। कुदरती आफात से निपटने के कौमी अदारे ने तमाम मुतल्लिका महकमों को जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, ताकि सैलाब और शदीद मौसमियाती सूरत हाल के मुमकिन असरात से बचा जा सके। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से।
موسم کی تازی صورتحال کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، بھلائی وسطی پنجاب، جنوب مشرقی سندھ، بلوچستان میں تیز ہواؤں اور جھکڑ چلنے کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسی دوران شمال مشرقی جنوبی بلوچستان، بھلائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 47، دالبندی نکوندی میں 46، جبکہ دادو میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 30، مری میں 22، لاہور میں 36، کراچی میں 35، پشاور میں 33، کوئٹہ میں 37، مظفر آباد میں 30، گلگت میں 41، اسکردو میں 37، سری نگر میں 28، جموں میں 33، لیہ میں 32، پلوامہ میں 27، اننت ناگ میں 30 اور شپینیا میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ ختم کرنے سے پہلے عام خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے عالمی درجہ بندی کے ادارے فچ کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی CCC+ کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ شہباز شریف نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت نے چیف جسٹس کو بدنام کرنے کی مہم پر رد عمل دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو فہد شیراز، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔